قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کے سورہ یونس کے آخری رکوع کے آخری آیات مبارکہ ہے۔ آج انشاءاللہ ماہ سفر کے متعلق ایک دور جہالت سے ہی ایک بہت بڑی گمراہی اور غلط عقائد، غلط نظریات ہیں کچھ لوگوں کے پاس، اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ایسے بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ اس طرح ماہ محرم کے متعلق بہت سارے ہمارے یہاں خرافات ہیں، اسی طرح اس مہینے سے متعلق بھی ہیں۔ ماہ سفر کا مہینہ دور جاہلیت میں خود اہل عرب کے عقیدہ تھا کہ ماہ محرم یعنی سفر کے مہینے کو اس کے خاص طور پہ ابتدائی ایام یعنی پہلے دنوں کو منحوس جانا کرتے تھے۔ اس مہینے کے ابتدائی ایام میں کوئی خوشی کا کام، کوئی شادی بیاہ یا کوئی سفر کے متعلق بہت سی وہ لوگ احتیاط کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ اس قسم کے بہت سارے عقائد تھے جس کو حدیث میں بہت کثرت سے جو ہے وارد ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اصل لب لباب کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے ہم۔ اور ہمارے یہاں بھی خاص طور پہ اس کو جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمارے عربی کے جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں، ناموں کو بھی بدل دیا گیا ہے۔ محرم کا مہینہ ہے تو ہم اس کو شہادت کا مہینہ کہہ دیتے ہیں نا۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات کا مہینہ۔ اسی طرح اس کا ربیع ثانی کا مہینہ آتا ہے تو اسے 11ویں کا مہینہ کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح مہینوں کے متعلق بھی اس مہینے کو بھی منحوس قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ، چونکہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے جہالت چلتے آ رہی ہے ماہ سفر سے متعلق، اسی لیے اس مہینے کے ساتھ اسلامی کیلنڈر میں جو بات لکھی جاتی ہے وہ کیا لکھی جاتی ہے؟ وہ لکھا جاتا ہے سفر المظفر، یعنی وہ مہینہ جو کامیابیوں کا مہینہ ہے۔ اور دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے اس مہینے کو؟ یہ مہینہ منحوس مہینہ، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں، اور آج بھی ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کا نام بھی ہمارے پاس بدل دیا گیا۔ سفر کا مہینہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 13 تیجی کا مہینہ ہے، 13 تیجی یہ کہتے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، علماء کرام زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جناب کہہ رہے ہیں تو دور جہالت دور ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم جب ہمارے بچپنے میں دیکھتے تھے تو بالکل یہی 13 تیجی کا مہینہ آ گیا، شہادت کا مہینہ آ گیا، 11ویں کا مہینہ، 12ویں کا، یہ مہینے یعنی اسلام کے جو اصل تعلیمات ہیں اصل اس سے ہم بہت دور ہیں۔ اور چونکہ نحوست اور برکت کا تعلق اس عقیدے سے ہے، یہ اعمال سے نہیں، عقیدہ، یعنی اگر کسی کا عقیدہ یہ آ گیا کہ یہ دن میرے لیے منحوس ہے تو یہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ کسی کے متعلق، کسی شخصیت کے متعلق اس کا اگر یہ عقیدہ آ گیا
کہ فلاں شخصیت اگر ہمارے گھر میں آ کے 1-2 منٹ بھی اگر قدم رکھ کے چلیں جائیں تو برکت ہو جائے گی، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، لال عقیدہ یہ سمجھتا ہے یہ دھاگا میرے کو مصیبتوں سے بچائیں گا، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، شرک کا معاملہ ہے۔ اسی طرح گلے میں اگر کوئی لٹکا لے تعویذ وغیرہ، سمجھے کہ تعویذ میری حفاظت کریں گی، یہ عقیدے کا معاملہ، شرک کا معاملہ ہے۔ اور شرک وہ سنگین گناہ اسلام کے اندر، بہت سنگین، وہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسی لیے اسلام کے اندر کوئی انٹری لینا چاہتا ہے، داخلہ لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے اللہ کے سوائے کوئی طاقت اور قوت کا مالک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات سے، اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی فریاد نہیں ہے، یہ اقرار کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایک حقیقت ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، ذرہ ذرہ، بڑے سے بڑا نہیں، ذرہ ذرہ بھی، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا کون ہے؟ وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب یعنی پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو عطا کر رہا ہے اللہ تبارک، ہر مخلوق کو عطا کر رہا ہے، چلے اس کے حکم سے کائنات چل رہی ہے، اور وہ خالق کائنات ہے۔ اور اس کے بعد یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کہ بنا کے اس کائنات سے وہ غافل نہیں ہوا، کوئی دوسروں کے حوالے نہیں کر دیا۔ اس بات کو اللہ قرآن میں صرف 2 جملے میں فرمایا، وہ ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، میں میری مخلوقات سے غافل نہیں ہوں۔ اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ اور کیجئے آپ، یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یہ بات بھی فرما اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہی اس کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے۔ اس بات کو اللہ قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ حرف ندا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، کیا؟ الا لہ الخلق، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے، والامر، صرف وہ خالق نہیں ہے، اسی کا حکم چل رہا پوری کائنات میں، ہر ذرے ذرے کے اوپر، ہر پتے کے اوپر اسی کا چل رہا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، اللہ نے جو قانون اس کے لیے بنا دیا ہے وہ اس سے ذرا سا بھی کراس کر سکے، مجال نہیں ہے کسی کی، آج تک جب سے اس کائنات بنی ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو تقدیر بنا دی ہے نا، اسی کے مطابق وہ چیز چل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے متعلق فرمائی، اور دور جاہلیت میں ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے اعتقادات ہیں، ہم بھی اس مہینے کے آج بھی کچھ لوگ ایسے باقی ہیں، اس مہینے کو 13 تیجی پہلے شادی نہیں کرتے، خاص طور پہ اس کے 15 دن 2 ہفتے اس کے بعد کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ 13 تیجی کا مہینہ آتا ہے، تو 13 تیجی سے متعلق عقیدہ کیا ہے یہ سنیے ذرا۔ کچھ لوگ 13 کی رات کو اپنے گھروں کے اندر کچھ لوگ اپنے سرانے کچھ اشیاء رکھ لے کے سو جاتے ہیں، کوئی تیل رکھتے، کوئی دال رکھتے، کوئی مرغی رکھتے، کوئی انڈے رکھتے، سر کے پاس رکھ کے سو جاتے ہیں، اور صبح صبح فجر سے پہلے آپ دیکھیں کچھ لوگ آتے ہیں پکارتے ہوئے 13 تیجی کرو۔ اب تو نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن پھر بھی سلم ایریوں میں ہے، آج بھی وہ ہے نا، 13 تیجی کرو، 13 تیجی نکالو۔ اب وہ مطلب کیا ہوا؟ اب رات کو جو شخص سرانے رکھ کے جو چیزیں رکھا ہے رات بھر سو گیا، اس کے بعد صبح آتے پکارتے ہیں مانگنے والے بھکاری، اور وہ ساری چیزیں جو رات میں رکھا تھا اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے نظریہ کیا، انٹینشن کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اصل وہ چیز دیکھی جاتی ہے اسلام میں، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہیں آپ کے عقیدے کو تو ڈیمیج تو نہیں کر رہا، عقیدہ توحید کو مجروح تو نہیں کر رہا کہیں کوئی عمل، کیونکہ اللہ کے پاس عملی غلطی، عملی گناہ معاف ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ تو اب یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب عقیدہ اس کا یہ ہے، اب وہ رات میں جتنی بھی چیزیں رکھے سو گیا، وہ
رات بھر اس کی باڈی کے اندر جتنے بھی ملامتیں تھے، برائیاں تھے، بیماریاں تھے، وہ پورے اس کے سر میں جو رکھ کے سو گیا اس کے اندر وہ ٹرانسفر ہو گیا. وہ جو مرغی کھاتا، مرغی میں گئے، انڈوں میں گئے، تیل میں گئے، دال میں گئے، وہ سوپ گئے. اب انہیں بالکل یہ طور پہ کیور ہو گیا، پورے بیماریاں چلے گئے اس کے. اب کس میں گئے؟ جو رات کو رکھ کے سو گیا تھا سرانے، اور ساری بیماریوں کے چیزیں نکال کے صبح میں اس کو دے دیتا فقیر کو، جو بھی مانگنے تیرا تیجی. اچھا آپ غور کیجئے، آپ دیکھیں گے اگر واقع میں آپ جو ہے نا، انسان کو عقل لانے کامن عقل دی ہے، سائنٹیفک جس کہتے ہیں سینس کہا جاتا ہے نا انسان. اگر غور کیجئے ساری بیماریاں، ساری ملامتیں وہ چیزوں میں اگر چلی گئی ہیں، اور جس کو صبح اٹھ کے دے رہا ہے انہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ کھا کے موٹا ہو رہا انہیں، اور انہیں دبلا ہو رہا. اگر واقعی میں وہ بیماریاں اس کے اندر چلے گئے تو انہیں بیمار ہونا نہ کھائے سے والا بھی نہیں. کامن سینس یہی کہتی ہے نا آپ کو عقل. اور اسلام جو ہے ایک عقلی دین ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں. اسی لیے قرآن بار بار آپ کو کہتا افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تذکرون. بار بار آپ سے سوال کرتا کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو کام تم کر رہے ہو تمہاری عقل قبول کرتی ہے اسے؟ نہیں کرتی نا. پھر کیسا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ عقیدہ کیا بے بنیاد عقیدہ، باطل عقیدہ ہے. اور باطل کے اوپر آپ کا عقیدہ آنا آپ کے ایمان توحید کو مجروح کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی لیے کثرت سے حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، کثرت سے. عربوں کے یہاں تصور تھا ماہ سفر کو فلاں فلاں سمجھتے تھے، یا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سفر کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح الو کا پکارنا کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے کوڑی بھلاوے جو کچھ بھی اس زمانے میں لگا لوگ باندھا کرتے تھے وہ کوئی چیز نہیں ہے. سمجھ میں نا؟ التمائم شرکن، کتی والا حدیث میں آتے ہیں تمائم شرکن. التمائم کے معنی ہے کہ ہر قسم کی تعویذ کا باندھنا، تعویذ کا لٹکانا یہ شرک ہے. اور تیوالا کے معنی قسم کی کوڑی ہوتی ہے جو لوگ باندھتے تھے دور جاہلیت میں مصیبت سے بچنے کے لیے، فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے. وہ آج بھی اس قسم کے کوڑیاں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے گاڑیوں کو، نئی کار خریدے، نئی موٹر سائیکل خریدے تو اکثر دیکھتے ہوں گے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوڑی ہے اس میں، اور کیا بھلا ہوا ہے، نیمبو ہے، مرچی ہے. وہ سب جناب عالی تار میں گاڑی کو بند دیا. یعنی گاڑی بنانے والا جو میڈ ان جاپان، میڈ ان جرمن جو کچھ بھی تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا اتنا یہ سب کرنے کا. ارے ایسا کیا؟ ارے بھائی ایسا کرنے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اچھا تو یہ تصورات کیا ہیں؟ باطل تصورات ہیں. اسی کو گمراہی کہا گیا ہے، اسی کو شرک کہا گیا ہے. التمائم شرکن، ہر قسم کی تعویذ کا باندھنا یہ شرک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے گلے میں اپنے جسم سے کوئی چیز لٹکاتا ہے اور اس کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی حفاظت ہٹا لیتے ہیں. اب قرآن مجید کی جو سورت کی آخری آیتیں میں پڑھا ہوں نا، بڑی ہی وہ اس معاملے میں اہم ہے. اور وہاں پہ تو نبی مخاطب ہے. میں آپ کو صرف یہ باتیں تشریحات کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا میں بعد میں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارے پاس عقیدہ کیا ہے؟ کسی شخصیت کے الو کا پکارنا وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. منحوس شگون بد لینا شرک ہے. شگون بد کیا ہے؟ یہ بھی حدیث میں بات آئی ہے. شگون بد یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے آپ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی آپ کو خیال آ گیا یا آپ کے راستے میں کوئی چیز نظر آ گئی اور آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ چیز میرے کو دکھ گئی، یا کتا دکھا، جو بھی دکھا، بلی، تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میرا کام نہیں بنتا، بگڑ جاتا ہے اور وہ واپس اپنے پاس آ جاتا ہے. یہ ہے شگون بد اور یہ شرک ہے. ہمارے پاس بھی اکثر ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی کام کرنے جا رہا تھا، اس کو 100% معلوم ہے کہ بھائی آج میرا 100% میرا کام ہو جانے والا ہے، اور وہ چلا اپنے گھر سے. راستے میں کوئی ملے، السلام علیکم، بھی خیریت، کیا ہوا؟ وعلیکم السلام. چلیے
پھر برا جو گئے کام نہیں بنا. گھر کو آ گیا منہ لٹکاتے ہوئے. بیگم صاحب بولے کیا بات ہے بھائی, کام بنا؟ آپ تو بولے تو کام پورا بن گیا, کیا بات ہے؟ پتا نہیں بھائی, کام تو پورا بننے والا تھا لیکن نہیں بنا. راستے میں کوئی ملے تھے کیا؟ آپ کو ارے ایک شخص ملا تھا. صحیح بولے بیگم تم, وہ منحوس تھا اصل میں. اب کیا کرتا, وہ کام نہیں بنا. انہیں بھی بولتے وہ منحوس تھا, تمہارا کام بننے والا تھا اور رستے میں مل کے بننے والے کام کو تمہارے خراب کر دیا. اور جیسا جیسا وہ ذہن میں آئے گا, اس کی فوٹو آئے گی دماغ میں, وہ آئے گا تو زوم کر رہی ہے اس کی فوٹو, اس کا چہرہ زوم کرے گا, منحوس 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 زوم کرتے جائے گا بار بار. یہ منحوس ملا, بننے والا کام نہیں بنا. جس کا یہ عقیدہ ہے, جس کا یہ تصور ہے, اس کے اندر شرک ہے, مشرکانہ عقائد ہے. یہ شگون بد, شگون خیر آپ لے سکتے ہیں, اچھی تعبیر لینا کسی سے, لیکن کسی کو منحوس سمجھنا یہ شرک ہے. نہیں سمجھ لو غصہ. اکثر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی آپ کے اگر 3-4 بیٹے آپ شادی کیے ہیں, وہ پہلے بیٹے کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد الحمدللہ گھردار سب کاروبار اچھے چل رہے تھے, سب اچھے چل رہے ہیں, فلاں سب ہو گیا الحمدللہ سب چل رہے ہیں. دوسرے بیٹے کی شادی ہو گئی کچھ سالوں کے بعد, جیسے وہ شادی ہوئی اس کے بعد آپ کے کاروبار بگڑ گئے, فلاں آپ کے گھر میں کچھ جھگڑے شروع ہو گئے, یہ ہوگا وہ ہو گیا. اب کیا بولتے گھر کے اندر معلوم آپ کو, وہ پہلی میری بہو تھی, اس کا قدم اتنا برکت تھا کہ گھر ہمارا جناب عالی خوشحال تھا, اور یہ جب سے دوسری بہو آئی ہے منحوس قدم لے کے آئی ہے, بولے ہمارے گھر کو تباہ کر دی. اس کا چہرہ منحوس کا, اس کا قدم منحوس ہے, اور کوس کوس کے اس بہو کو ٹارچر کر کر کے جناب عالی اس کو پاگل بنا دیتے ہیں. یہ ایسا کرنا کیا ہے, یہ شرک ہے. کسی کا قدم متبرک نہیں ہوتا, نہ کسی کا قدم منحوس ہوتا ہے. ہمارے پاس ہوتا ہے, آپ دیکھیے جناب عالی, خدا نہ خواستہ کہ شادی ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر شادی ہونے کے کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد میں نیا دولہا اگر مر گیا تو وہ بہو تو بیوہ ہو گئی, لیکن گھر میں کیا تانا دیتے معلوم ہے, یہ منحوس ہے, بولے میرے بیٹے کو کھا گئی. دیکھ رہے ہیں آپ, ارے وہ موت تو حیات اللہ کے اختیار میں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آنے سے میرا بیٹا مر گیا. یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ اگر بہو مر گئی تو یہ نہیں بولتے میرا بیٹا منحوس ہے, نہیں بولتے جب, ہاں, بلکہ فوری دوسری شادی کی تیاری کرتے. تو پھر یہ کیسی بات ہو گئی بھائی, بتائیے آپ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, وہم پرستی ہے, وہم. اور وہم کی آغاز اور ابتدا, اس کی انتہا جو ہے وہ شرک ہے. سمجھ رہا. اور انسان آج ہمارے پاس دیکھیے تقریباً مسلمانوں کو آپ ٹٹولیے ذرا, ان کے باڈی کو دیکھیے آپ, کہیں نہ کہیں کچھ تو بھی کچھ لٹکا ہوا رہے گا. کوئی پیر میں بندھا ہوا ہے, کوئی گلے میں لٹکا ہوا ہے, سمجھ میں آ رہا. اور کہاں کس ہے وہ سب, یہ سب کئی کو ہے ملامت سے بچنے کے لیے. ملامت کیا ہے بھائی, ملامت کہتے کسے, نفع اور نقصان اللہ ہے. اللہ فرماتے کوئی ملامت تمہارے پاس آ نہیں سکتی اللہ کے اذن کے بغیر, اس کے قانون کے بغیر. اس کے بنائے توحید ہے اسی کا عقیدہ. اور کیجیے آپ, ایک صاحب ہیں, بڑے عقیدت میں, ان کے گھر میں, گھر کے اندر محراب میں 2 جوتیاں رکھے. جوتے بولے کھڑا میں ہے, 2 کھڑا میں بولے سمجھتے نہیں آپ, نہیں معلوم آپ لوگوں کو. وہ پہلے دور میں جو نا چکلے کے رہتے تھے, پہنتے تھے, چپل اوپر پٹی رہتی تھی, اس کو اسے کھڑا میں کہتے ہیں. محراب میں رکھی ہوئی ہے باضابطہ. وہ لوگ روز صبح شام جاتے ہوئے آتے ہوئے اس کے درشن کر کے جاتے, ہاتھ لگا کے ایسا کر لے کے جاتے. کیا بھائی, ہمارے حضرت قبلہ کی چپلاں ہیں, یہ جب سے ہے برکت ہے ہمارے گھر میں, جو بھی کرتے ہیں اس کو ہم چوم کے جاتے ہیں, چاٹ کے جاتے ہیں. اب بتائیے آپ, جس کا عقیدہ جو ہے نا قبلہ کی چپلوں میں آ جائے, وہ مومن کہاں ہے یاروں نے, بتاؤ آپ, سوچئے عقیدے کتنے بگڑ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کہاں ہے. قرآن جو بار بار آپ کو جھنجھوڑتا ہے, دیکھو کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آ سکتی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر,
وما من مصیبت، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ نہیں سکتی اللہ کے اذن کے بغیر۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لن یصیبنا، کوئی مصیبت ہم کو نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا وہ تو پہنچنے والی ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا فریاد رس ہے، وہی ہمارا رب ہے، اللہ ہوا مولانا۔ اسی لیے اب یہ قرآن کی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ جناب علی اجمیر شریف سے، گلبرگہ شریف سے، وہاں پہ آپ یہاں سے منی آرڈر کر رہے ہیں تو وہاں سے کیا آ رہا ہے آپ کو لفافے کے اندر؟ وہاں کی اودی آ رہی، راکھ آ رہی، ادان کی کچھ پھول آ رہے ہیں، اب روزانہ چائے میں ڈالے کہ تھوڑا تھوڑا چاٹ کے نکل رہے لوگ، کیا بولے تو بیماری نہیں آتی، ارے تھو ہے تمہاری اخلاؤں کے اوپر۔ نبی قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذا مرضت فهو یشفین، ابراہیم علیہ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں ارے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اودی کے اندر، یہ پھولوں کے اندر، وہ بھی قبرستان سے آ رہی اودی، آپ اس کو چاٹ کے سمجھ رہے ہیں میں شفا یاب ہو جاؤں گا، اس سے بدترین اقتدار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ اس کو تو بت پرست کو کریں گے، مشرک، آپ کون سے موحد ہیں بھائی؟ ہمارے عقیدے کس کس کے اوپر ہے؟ چپلوں پہ عقیدہ آ گیا، نال صاحب پہ آ گیا، چاند صاحب پہ آ گیا، کس کس پہ نہیں آیا آپ کے اوپر؟ ہاں کہاں ہے ہمارے عقائد؟ مہینوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مہینہ منوس ہے، مہینہ برکت کا ہے۔ تاریخوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے۔ تو غیر مسلموں کے پاس ہوتا ہے کہ شادی کے لیے وہ لوگ پنڈت کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی شادی کا وقت نکالو، مہورت نکال کے وہ دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ کے اوپر آپ کا جو شبھ وقت ہے تمہارے لیے، اس سے اگر آگے نکل گئے تو پھر تمہارے دن بربادی کے شروع ہو جاتے۔ ہمارے بعد بھی یہ شروع ہو گیا، آپ تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت قبلہ کے پاس جا کے، حضرت میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، میری بیٹی کی شادی کوئی اچھی بابرکت تاریخ بتائیے آپ۔ ارے بابا ہر وقت بابرکت اللہ کی طرف سے، کوئی وقت بھی منوس نہیں، اللہ نے ہر چیز کو بابرکت بنایا ہے، آپ اسے غلط استعمال کر کے نقصان دہ بنا لے رہے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو مفید بنایا ہے، فائدہ مند بنایا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دن منحوس، وہ دن فلاں، وہ دن فلاں، چار شنبے کے دن کسی کا انتقال ہو گیا تو جناب علی وہ زیارت 3 دن کے بعد نہیں کرتے، چہار شنبے کو انتقال ہوا تو چونکہ چہار شنبے کو انتقال ہوا تو چوتھے دن زیارت کرتے ہیں۔ کیوں آخر بدلے کیوں آپ ڈیٹ؟ عقیدہ یہ ہے کہ چہار شنبے کو کسی کا انتقال ہوا، اگر 3 دن کے بعد ہم جب تدفین کریں گے تو گھر میں اور 4 مردے نکلتے کہتے، یہ عقیدہ، اسی لیے ایک دن آگے بڑھا دیتے۔ عقیدے دیکھیے اب آپ کیا کیا ہے، کیا کیا عقائد ہے، سوچئے آپ۔ گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر آج بھی بڑے بڑے کروڑوں کے شو روم میں دیکھا ہوں، آپ جا کے دیکھیے، جا کے اس کے اوپر مین آف گیٹ انٹر ہوتے ہیں نا بابو داخلہ، وہاں پہ جناب کانٹیوں کی ایک لکڑی لگی ہوئی ہے دکان میں، شو روم میں دیکھو اتنا عالیشان بہترین شو روم، وہاں پہ کانٹی۔ حضرت کیا ہے یہ؟ آپ سیٹ سے پوچھے، نہیں بھائی یہ ملامت، یہ کانٹیاں ہیں نا، جتنے بھی میری دکان میں اگر ملامت آ گئے تو یہ کانٹیوں میں پھنس کے زخمی ہو جاتا ہوں۔ سوچو آپ ذرا، عقیدے کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کیسے کیسے عقیدے ہو گئے ہمارے پاس۔ سوچیے اب، پتھروں پہ ہمارا عقیدہ، مزاروں پہ ہمارا عقیدہ، پنجوں پہ ہمارا عقیدہ، جھنڈوں میں ہمارا عقیدہ، لوٹھوں پہ ہمارا عقیدہ، تعویذ گنڈوں پہ ہمارا عقیدہ، ارے کہاں نہیں شخصیتوں کے اوپر ہمارا عقیدہ۔ غور کیجیے، نام پلی کے بازو ٹاؤن تھا جو پہلے جو وہ مسجد میں خطیب تھا میں، تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے بازو میں، حضرت قبلہ بہت مشہور تھے، 8-10 ہمیشہ لوگ گھیرے ہوئے، ان کو کیا ہے؟ وہ سٹا لگانے والے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ سگریٹوں پہ سگریٹ مارے، بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں انہوں۔ سمجھ میں آ گیا اگر کسی کو انہیں گالی دے دیا اس کا کام بن گیا، بھاگا وہاں سے نکل گیا، اتنا بھاگ رہا خوشی میں سٹا لگانے، نہیں حضرت میرے کو گالی دے دیا میرا کام بن گیا۔ کیسے عقیدے ہیں یہ مسلمانوں تمہارے؟ تم کس کے امتی ہیں؟ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، غور کیجیے آپ، سوچیے۔ پاڑبن میں ایک صاحب کے یہاں سے 25 سال کی بات بتا رہا ہوں میں، بڑے پہنچے ولی تھے، ان کے متعلق عقیدہ اتنا گندا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عقیدہ تھا
کہ وہ حضرت قبلہ کسی کے گھر میں آ کے دیوان خانے میں اگر ٹوائلٹ کر کے گئے تو گھر میں برکت ہو جاتی. عقیدہ کیا عقیدہ ہو رہا آپ کا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس عقیدہ جہانگیر پورہ کی درگاہ کو جا کے کھانا پکانا ہے تو وہی گندے پانی میں پکانا بولی کے. اگر تم دوسرے پانی میں پکائے صاف ستھرا تو کیڑے پڑ جاتے. عقیدہ عقیدہ عمل نہیں. عمل کی غلطی معافی اللہ کے پاس. یاد رکھیے آپ, اللہ قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے اسی عقیدے کو مر جاؤ گے, اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا, جہنم میں ڈالے گا. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ کر کے مر گئے, انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. اللہ کے پاس آپشن رکھا اللہ اس کا, لیکن اس مشرک کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے جو شرک کر کے مرا. جانیے آپ اسی لیے شرک کیا ہے. شرک خالی بت پرستی کرنے کا نام شرک نہیں ہے. تعویذ کے اوپر بھی اگر آپ کا عقیدہ آ گیا, آپ لوگ گلوں میں تعویذ بدل, اگر نہاتے وہ خود نے تعویذ نکال کے رکھ دیا حمام میں اور ویسی نکل گیا, فوری کپڑے پہن کے باہر نکل گیا, گاڑی پہ بیٹھا باہر نکلا, ایسا ایسا ٹٹولا تو ارے میں تو تعویذ بھول کے آ گیا ہوں بھائی, ہیبت آ گیا, ہیبت کھا گیا, کیا ہوتا, پھر واپس جا کے تعویذ بن گیا. اب آپ عقیدہ دیکھیے آپ, یعنی یہ تعویذ میری حفاظت, تعویذ نے محفوظ نہیں ہوں میں. کیسے کیسے عقیدے ہیں ہمارے پاس. آپ سمجھ رہے کہ معمولی چیزیں ہیں؟ نہیں, یہ آپ کو مشرک بنانے والی چیزیں ہیں ساری. مشرک عقیدے کے معاملے میں اسلام بہت سخت ہے. آپ کے معاملے میں کوئی رحم و کرم نہیں ہوگا اس کے اوپر. آئیے آیتوں کا ترجمہ ہم سن لے پہلے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مصیبت, پریشانی یا نفع حاصل کرنے, نفع کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آپ پکاریں گے. نبی مخاطب ہے, نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ وہی فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے آپ, ولا تدعو, منع کر دیا اللہ نے, مت پکاریے آپ. ما لا ينفعك ولا يضرك, یعنی کس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نقصان سے بچائے یا فائدہ پہنچائے. ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اے نبی, اگر آپ نفع اور نقصان کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے آپ, تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہوتا ہے. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اب سن لیجئے اللہ کیا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں. اب اے پیغمبر, اگر آپ کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے, تکلیف پہنچانا چاہے, تو اس کائنات میں کوئی اور طاقت نہیں اللہ سے ہٹ کے جو آپ کو اس تکلیف یا نقصان سے بچا سکے. ہو گئی بات کلیئر؟ دیکھیے, 2 جمع 2 4 ہے. اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے, اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ اس نقصان سے آپ کو بچانے والا اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اے نبی, اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو اس خیر سے محروم کر سکے. یہ ہے توحید جو اپنے نبی کو فرمائے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جناب علی ہمارے پاس تصورات ہے, اس کے کاروبار بہت اچھے چل رہے ہیں, بہت اچھے چل رہے ہیں. کیا مطلب بھائی؟ ارے نہیں بھائی, اس کے پاس کچھ ہے, کوئی حضرت ہے, کچھ پڑھ کے دیے ہیں اسی لیے چل رہے ہیں. یہ تصور ہمارا ہے. اور اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ, ہم جس کو پہنچانا چاہے, ہم اللہ. ایک صاحب ذرا ہمارے ویسی تھے بیچارے, عقیدے کے معاملے میں بہت اچھے تھے. انہوں ہوٹل تھی ان کی بہت بڑی کاروبار. ان کے پاس آئے, ارے بھائی کیا بات ہے بھائی, ان سے بات چلی تو ارے بھائی یہ نہیں ہے, سب بیکار باتیں ہیں, سب بولے. تو بولے ایسا اگر یہ ہمارے حضرت ساتھ میں ہیں, آپ کے دودھ کے بوگونے کو گھور کے دیکھے تو دودھ پھٹ جاتا ہے.
ابھی کھڑے کھڑے اگر گھور کے دیکھے تو دودھ پھٹ جاتا. ایسا ٹھیک ہے بھائی چلو، پر وہ تو میں بھی پھوڑ دیتا ہوں گھور کے دیکھ کے. اگر آپ کے حضرت واقعی میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ دودھ کو پھوڑ سکتے ہیں تو پھٹے ہوئے دودھ کو پھر بھی اصلی حالت میں بھی لاؤ. ارے یہ کیسی ٹیڑھی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی دودھ کو میں بھی پھوڑ سکتا ہوں. کوئی بھی ٹیکنیک کر کے کوئی ایک نیمبو کا دانہ بھی اگر ڈال دیا تو پھٹ جاتا نہیں. پھٹے ہوئے دودھ کو آپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو بے وقوف بنانے کے دھندے چل رہے ہیں ہمارے پاس ہر جگہ. ہر وقت یہ حال ہے. ہمارا عقیدہ باباؤں پہ آ گیا. اب یہ بابا وہ بابا، یہ ویسا کرتے وہ ویسا کرتے، بھاگ رہے ہیں لوگ، لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، فلاں فلاں. ان کیا بولے تو انہیں پھونکتے، انہیں چھوکتے، انہیں کیا کیا کرتے. میرا عجیب و غریب حالت ہے بھائی. انہیں پھونکتے پھونکتے اس کے اندر جانا تھوک رہا انہیں کہ اتنی لائن لگی ہوئی ہے پھونکنے کے لیے. اس کو پھونکا، اس کو پھونکا، سب کو تھوک کے دے دے رہا ہوں. وہ پانی کو لے آ کے گھڑے میں ڈال کے پورا گھر پی رہا. کیا بولے تو حضرت کا تھوکا ہوا پانی ہے. یہ ہے عقیدہ ہمارا آج بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، جس کو توحید کا گواہ بنا کے بھیجا گیا تھا. جن لوگوں کے سینوں میں اللہ کی توحید کی امانت تھی، آج شرک کے وکیل ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. آج کتنے عقیدے آج ہمارے پاس ایسے ہیں بتائیے. اور کچھ عقیدہ بھی ہے، آپ کو بتاؤں کتنے باریکیاں ہیں. تو چلو بھائی حضرت سے دعا کریں گے، ہماری دعا نہیں قبول ہوئی، یہ بھی عقیدہ مشرکانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے اللہ کے پاس نیک اور گنہگار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بدترین سے بدترین گنہگار کی بھی سنتا ہے، بلکہ گنہگار کی پہلے سنتا ہے، ولیوں کی بعد میں سنتا ہے. کئی کو بولے تو یہ تو اپنے بندے ہیں، یہ تو ان کو معلوم ہے انہوں صبر کر سکتے، انہیں نہیں کر سکتا، بے صبرہ ہے، اس کی پہلے سنو. سمجھے آپ؟ صبر کر سکتے انہوں، لیکن انہیں نہیں کر سکتا، بے صبرہ، لہذا اس کی پہلے سنو، حضرت کی بعد میں سنیں گے. آپ یہ تصور ہے. ارے بھئی اگر واقعی میں آپ کو دعا کروانا ہے، سب سے بڑی دعا جس کی قبول ہو سکتی ہے آپ کے حق میں، آپ کے حق میں سب سے بڑی دعا جس کی قبول ہو سکتی ہے وہ کون ہے؟ آپ کے ماں باپ ہیں گھر میں. آپ کی ضعیف ماں ہے، ضعیف باپ ہے، اس کو بولیے ابھی میرے لیے دعا کرو، میں آج کاروبار شروع کرنا، نہیں میرے لیے دعا کرو میں جا رہا ہوں، ابا میرے لیے دعا کرو. آپ کے ابا اور امی جب دعا کریں گے تو دل کی گہرائیوں سے کریں گے، اور ابا اور امی کو نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے نا. نذرانے وہاں نذرانے دینا پڑتا ہے آپ کو. جتنی بڑی دی اتنی لمبی دعا ہوں گی، جتنی کم دی اتنی شارٹ ہو جائیں گی. چلو نکلو تو ٹائم ہوگا تمہارا. ہاں ماں باپ کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دعا جس طرح امت کے حق میں میری دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کے حق میں اس کی ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ دکان کھول رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جانے اس کو ریپیٹ کٹانے کے لیے کس کو لا لیے؟ لیڈر کو. ارے کون لیڈر بیٹا؟ وہ ہے کیا اس کی حیثیت؟ سب لوٹم لاٹی کا کھانے والا حرام خور. اپنے ماں باپ کو لے کے جاؤ، کاٹو ان سے، وقت سے پہلے اپنے ماں باپ کو لے آؤ گھر میں، ان کو اپنی دکان کے اندر بٹھاؤ، ان سے دعا کرواؤ. بعد میں بلاؤ کس کو؟ لیڈر کو، فلاں کو بعد میں بلاؤ. باسی بچا کچا چاٹنے کے لیے بلائیے ان لوگوں کو. سمجھ میں آ رہا؟ تمہارا ماں باپ ہے جس نے تم کو جنم دیا ہے، وہ تمہارے ماں باپ، تمہاری ترقی سے تمہارے ماں باپ خوش ہوں گے اور دوسرے تو جلیں گے. لیکن ماں باپ تم جتنا ترقی کریں گے تمہارے ماں باپ اتنا خوش ہوتے چلیں گے، اور تم جتنا ترقی کریں گے دوسرا اتنا ہی چلنا شروع کریں گے آپ کے لیے. ہاں نہیں، یہ سارے عقیدے مشرکانہ ہیں. چاہے تعویذ کا باندھنا ہو، چاہے ناڑوں کا باندھنا ہو، چاہے دھاگوں کا باندھنا ہو، چاہے کسی بھی مقامات کے اوپر کے تبرکات آپ کے آئی ہو، چاہے وودی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کرنے سے میرے لیے مصیبت ٹل جائے گی یا کچھ بیماریوں سے شفا یاب ہو جاؤں گا، یہ مشرکانہ عمل ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے جب مومن اللہ کو ماننے والا جب غیر اللہ سے جناب عبادت کرتا ہے، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر غضبناک ہو جاتے ہیں. اللہ فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتے جو دوسروں سے مانگتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتا میرے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں. سوچئے بات یہی اہم ہے. آج کئی مسلمان اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. آج یہ کوئی جادو، یہ کوئی منتر کرا دیا، وہ بھانا بج کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، یہی چکر میں ہے.
ہم کو انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا، بولے تو اتنا اس کے اوپر یقین ہے؟ اللہ کرنے والا ہے بولے تو یقین ہی نہیں ہے ہمارے۔ ارے بھائی اللہ بھی کچھ کرنے والا ہے نہیں ہے، انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا، اس کے پھونکنے سے اس کے پھونکنے سے، اس کی تعویذ سے اس کی تعویذ سے ہو گیا، وہاں جا کے منت مانے ہو گیا۔ ارے بھائی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کس نام کا وجود ہے آخر؟ اللہ کہتے کسے ہیں آخر؟ اللہ ہے بھی یا نہیں بھی، سب یہ لوگ کرنے والے ہیں آخر۔ سوچو، غور فکر کیجیے آپ، اہم مسئلہ ہے بہت۔ جب بھی ہم دنیا سے رخصت ہوں، ہمارا ایمان شرک کی گندگیوں سے پاک ہو، تو بھی ہم نجات پائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے جب بھی موت دے توحید کے اوپر موت دے اور نبی کی سنتوں کے عمل کرتے ہوئے موت دے۔ بارک اللہ علی لکم فی القرآن۔